انداز عمرو ٹی شرٹ پہن لی ہے کیونکہ کراچی پہنچ گئے ہیں. کراچی میں موسم بدل چکا ہوا ہے, گرمی ہے, تپتی دھوپ ہے. ہم سندھ میں جب داخل ہوئے پنجاب سے تو دن کے ٹائم پر جہاں جہاں رکے وہاں سورج جو ہے وہ تیز آنکھیں دکھا رہا تھا. موسم بدل گیا ہے یہاں کا. پنجاب میں بھی موسم بدل چکا ہے مگر اتنی ابھی وہ موسم میں تپش نہیں ہے جتنی سندھ میں ہے. مگر جو سیاسی موسم میں تپش ہے وہ لاہور اور اسلام آباد میں ہے. بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے. اب کراچی میں بھی عمران خان صاحب نے ایک جو بڑا فیصلہ کیا تھا اس سے یو ٹرن لینے کے لیے اپنی پارٹی کو بھیج دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کہ جائیں اور جا کر اپنی استعفے جو ہے وہ واپس لینے کی درخواست کریں, بلکہ معطل کروانے کا, کالعدم کروانے کا فیصلہ کروائیں. سوچ سمجھ کے بقایا میں ہوش و حواس جو استعفے دیے تھے وہ واپس لینے ہم نے, کیونکہ ہم سے سیاست نہیں ہو رہی. تو لہٰذا اب عمران خان صاحب نے حکمت عملی بدلی ہے. وہ پہلے بھی خیر اداروں کی کندھوں پر سیاست کرتے تھے, لیکن اب جب عمران خان صاحب کو لگا تھا کہ نہیں اب میں سیکھ گیا ہوں, اب میں خود گاڑی چلا لوں گا, تو جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھے, ایک جگہ نہیں کئی بار موٹر وے پہ کر لیا, جی ٹی روڈ پر کر لیا, نیشنل ہائی وے پر کر لیا, تو کسی بھی بڑی سڑک پر عمران خان صاحب, جو قومی سڑک ہوتی ہے قومی سیاست, اس میں عمران خان صاحب جب خود سے گاڑی نہیں چلا پا رہے تھے, جانا ہوتا تھا رائٹ تو سگنل دے رہے ہوتے تھے لیفٹ کا, تو ان کو سمجھ آ گئی کہ بھائی اداروں کے بغیر تو پارٹی کو انہوں نے کہا کہ تاڑا پرات اداروں کے بغیر تو کک ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اداروں کو واپس ترلا محنت کرے. تو بڑے اداروں نے تو خیر, بڑا ادارہ سے مراد کی جو طاقتور ادارہ ہے فوج, ان کی طرف سے تو بالکل انکار ہو گیا, کوڑا چٹا انکار. مگر اب عدلیہ ہے جہاں عمران خان صاحب ترلے منتیں ڈال رہے ہیں, اور اب پوری کی پوری سیاست کا دار و مدار عمران خان صاحب کا عدالتی فیصلوں کے اوپر ہے. سیاسی میدان میں عمران خان صاحب نہ صرف جنگ ہار چکے ہیں بلکہ اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں. اب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, یو ٹرن لے رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ جو مطلب وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا, یو ٹرن لینے کے لیے جو عام فہم ہمارے یہاں لفظ ہوتا ہے کہ بھئی اگر بات کی ہے تو پھر اس پہ قائم رہیں, تو قائم نہیں رہ رہے. روزانہ کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پر بدل جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو میں نے کہا نا کہ موسم گرم ہو گیا ہوا ہے سندھ میں, لیکن ادھر تیزی کے ساتھ موسم بدل رہا ہے لاہور میں اور اسلام آباد میں بھی. تو خبر آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب تیاریاں کر رہے ہیں. اب جب جس وقت میں ولاگ کر رہا ہوں کیونکہ کراچی میں ہوں, ولاگ کر کے میں اپنا بنا کر جب بھیجوں گا تو ہمارے یہاں پاکستان میں انٹرنیٹ کے بھی کئی مسائل ہوتے ہیں, تو ڈیلے زیادہ ہوگا روٹین میں جب ہم لاہور میں بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ابھی میں ویڈیو کر رہا ہوں یہ تو تقریباً 4 سوا 4 بجے کا وقت ہے, اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اب اسلام آباد بنی گالا زمان پارک سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں. دانے مک گئے نے زمان پارک میں کی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ عمران خان صاحب نے سمجھا تھا کہ جی میرے لیے تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر آ جائیں گے, انقلاب آ جائے گا, لوگ بھول جائیں گے ایران کے انقلاب کو, لوگ بالشویک انقلاب کو بھول جائیں گے, لوگ چین کے ماؤ کے انقلاب کو بھول جائیں گے, لوگ ساری دنیا میں آنے والے جو انسانی انقلاب ہے سیاسی ان سب کو بھول جائیں گے, اور لوگ پھر پڑھایا کریں گے بچوں کو. وہ مجھے نا کل پرسوں ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی, بڑی دلچسپ ہے, منا بھائی MBBS پارٹ 2 کا جو لگے رہو منا بھائی, جس میں منا بھائی کو ہوتا ہے وہ کیا کیمیکل لوچا, سنجے دت کو کیمیکل لوچا ہوتا ہے, اور کیمیکل لوچا میں وہ گاندھی کے ساتھ گفتگو کر, گاندھی کو اتنا پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہنسا یعنی تشدد کرتے ہیں, گنڈے ہوتے ہیں اپنے منا بھائی, تو ان کو کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ ہنسا کوئی چیز نہیں ہوتی, ہنسا اس پہ جاؤ, عدم تشدد کی جو زبان ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے, کوئی ایک گال دے تو دوسرا گال دے دو, تو اس طرح تو وہ بنتے ہیں بیچارے شریف بن جاتے ہیں, تو کسی معاملے میں جیل چلے جاتے ہیں حوالات میں. تو وہاں پر پھر وہ ان کے ساتھ جو سرکٹ ہوتا ہے وہ سرکٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی سرکٹ کہتا ہے کہ جی بھائی بڑا آدمی بننے کے لیے جیل جانا ضروری ہوتا ہے. اس نے کہا جی بالکل ضروری ہوتا ہے. باپو یعنی گاندھی جی وہ جیل گئے تھے اور انہوں نے تحریکیں چلائی تھیں, وہ جیلوں میں جا جا کر ان کا نام بنا تھا. تو ہم بھی جیل آئے ہیں, اب ہمارا بھی نام ہوگا, اب ہمارا بھی جگہ جگہ پتلے وہ لگیں گے, پتلے اسٹیچوز, اور پھر ہمارے نام پر بھی یعنی منا بھائی اور سرکٹ کے نام پر بھی قومی چھٹیاں ہوں گی. وہ مطلب ایک طویل ایک بڑا سا خواب اس کو
اپنا بتا رہے تھے. تو عمران خان صاحب یہ خواب دیکھ رہے تھے شاید. کہتے ہیں نا میں قائد اعظم ثانی ہوں. قائد اعظم نے پاکستان کو آزادی دلائی تھی, ادھوری آزادی, میں پوری آزادی دلواؤں گا. یعنی قائد اعظم سے میں 2 ہاتھ آگے. عمران خان صاحب یہ قوم کو بتا رہے تھے قائد اعظم نے جو آزادی دلائی تھی وہ ادھوری تھی, میں آپ کو پوری آزادی دلواؤں گا. تو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جب وہ پوری آزادی کی بات کرتے ہیں تو جو ملک ہے وہ عمران خان صاحب کے پیچھے چل پڑے گا, مگر ایسا نہیں ہوا. جیل بھرو تحریک, جس کو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی اب تک چلائی جانے والی تمام تحریکوں میں سب سے کمزور تحریک ہے, اس تحریک میں آپ نے دیکھا عمران خان صاحب کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. لوگوں نے گرفتاریاں نہیں دیں, کچھ لوگوں نے دیں. اب 100-150 لوگ اگر گرفتار ہو گئے پورے پاکستان سے 3-4 دنوں میں, تو اور وہ بھی صوبائی ان علاقوں میں جہاں PTI کی میجورٹی ہے, ظاہر ہے کچھ نہیں تھا. تو عمران خان صاحب کو زمان پارک میں پناہ لیے بیٹھے ہوئے تھے. زمان پارک میں ان کو مطلب وہ آپ کی جو آڈیو لیک آپ نے سنی ہوگی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی CCPO ڈوگر سے کے ساتھ بات کر, جو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا جن کو, ان کے ساتھ جو گفتگو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کیا بنا آپ کی بحالی کا. وہ بتاتے ہیں کہ جی وہاں ہمارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, آرڈر آ جائے گا. تو کہتی اس کا مطلب ہے کہ آج رات ہماری خاموشی سے گزرے گی, یعنی آج رات ہمیں کپتان کے فون نہیں آئیں گے. آج رات ڈرے ہوئے کانپتے ہوئے کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ عمران خان یہ نہیں کہیں گے کہ لوگ تھوڑے پڑ گئے باہر, لوگ بھیجو, مجھے گرفتار نہ کر لیں, اٹھا نہ لیں. تو بہرحال وہ خوف اور وہ جو عالم ہے وہ برقرار ہے عمران خان صاحب کے اوپر, کیونکہ فیصلے تیزی کے ساتھ اب تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی جو عمران خان صاحب کے لیے حکومت سوچ رہی ہوتی تھی کہ یہ قدم اٹھائیں یا نہ اٹھائیں, وہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں تیزی کے ساتھ. تو خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ لاہور کے دانے اپنے مک گئے تھے, لاہور میں رہیں گے تو نقصان ہوگا. ہو سکتا ہے حساب کتاب بھی ہوا ہو, اپنا بشرا بی بی نے بتایا ہو کہ نہیں جی اب یہ جو اتنے اس فروری کے بعد یا ان دنوں کے بعد آپ کا لاہور میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, آپ کے ستارے گردش میں ہیں, تو لہٰذا آپ یہاں سے کوچ کریں, اور اب پہاڑ آپ کے لیے مناسب ہوں گے تو ممکن ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں گے. تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں, یہ خبر آ چکی ہوئی ہے اور انہوں نے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. دوسری خبر کہ کل شام کو زمان پارک, کل عمران خان صاحب کے گھر زمان پارک پر نیب کے جو کام ہے, نیب کا اسٹاف جو ہے, انہوں نے جا کر نوٹسز سرو کروائے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے. نوٹسز کیا ہیں؟ گھڑی, توشہ خانہ سے گھڑیاں, توشہ خانہ سے ہیروں کے ہار, ہیرا جواہرات, جو تحائف ملے تھے توشہ خانہ میں وہ سارے کے سارے تحائف اٹھا کر لے جانا, اور حساب کتاب نہ بتانا کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا, کس نے دیا تھا, کیا تھا. تو اس مقدمے میں, اس معاملے میں عمران خان صاحب کے گھر کے اوپر نیب پہنچ گئی. ابھی عمران خان صاحب کے تصور میں نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ جی میں تو کوئی اوپر سے اتری ہوئی مخلوق ہوں, مجھے کوئی کیوں پوچھے گا, میرے پاس کوئی احتساب کے لیے نہیں آئے گا. پہنچ گئے, دروازہ دیکھ لیا, اندازہ لگا لیا کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. تو خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ یار اگر بنی گال زمان پارک کا دروازہ دیکھ لیا تو پھر یہاں سے کوچ کرنا مناسب بہتر. تو عمران خان صاحب نے جو رپورٹ کر رہے ہیں, میڈیا رپورٹ کر رہے ہیں, اعظم ملک جیو کے رپورٹر ہیں, ان کی خبر ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ زمان پارک چھوڑ کر بنی گال آ جائے. ایک تو یہ خبر. دوسری خبر وہ بڑی عمران خان صاحب کے لیے سنگین ہے نیب کے نوٹسز کی طرح. سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں, اینٹی کرپشن کے پنجاب کے چیف DG اینٹی کرپشن. انہوں نے فرا گوگی جو عمران خان صاحب کی فرنٹ وومین تھیں, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہوئی. عمران خان صاحب ان کے دفاع میں پریس کانفرنسز کر چکے ہوئے. ان کے خلاف جو مقدمات اینٹی کرپشن نے بنائے تھے حمزہ شہباز کے دور میں, اور پرویز الہی کے آتے ہی عمران خان صاحب نے ان سے پہلا کام یہ لیا تھا کہ فرا گوگی کے خلاف جو مقدمات تھے وہ سارے کے سارے ختم کریں, اور انہوں نے اینٹی کرپشن سے کلین چٹ دلوا دی تھی فرا گوگی کو. کافی سارے مقدمات تھے, ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانزیکشنز کا مسئلہ تھا, ان کی فرا گوگی صاحبہ کو انہوں نے زمین کوئی لی ہوئی تھی فیصل آباد میں انڈسٹریل ایریا میں, کافی ساری چیزیں تھیں, تو ان کے پراپرٹیز کے ایشوز تھے, تو ان پر انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں, یہ باہر چلی گئی تھی. ظاہر ہے عمران خان نے سب سے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی اہلیہ کو بچانے کے لیے ان کی جو فرنٹ وومن تھی
ان کی ساری جو ڈیل کرتی تھی، ملک ریاض سے ڈیل ہو یا کسی اور کے ساتھ ڈیل ہو، پنجاب میں تقرر، تبادلے، ترقیوں پر پیسے وصول کرنا ہو، علیم خان صاحب کی زبانی کے سارے کام فرح صاحبہ کیا کرتی تھی، ان کے شوہر کیا کرتے تھے، ان کے اوپر یہ الزام ہے اور پی ٹی آئی کے اندر سے الزام لگے. اور یہ بات پرویز الہی صاحب بھی کئی محفلوں میں کہہ چکے ہوئے ہیں کہ پنجاب کو کس طرح چلایا جاتا رہا ہے پچھلے، یہ بات فواد چودھری کہہ چکے ہوئے ہیں. تو ان کو سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کے جو مقدمات ہیں وہ دوبارہ کھولے جا رہے ہیں اور ان پر نئے سرے سے تفتیش کروائی جائے گی. اب یہ جو معاملات ہیں یہ بڑے سنگین ہیں. ایک اور معاملہ ہے، اس کے ساتھ میں ایک اور معاملہ جوڑ لیتا ہوں. عمران خان صاحب کو بینکنگ کورٹ نے 28 فروری کو کہہ دیا کہ جب آپ آ جائیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آپ کو وہ تھی رعایت ملی ہوئی وہ ختم کر دی ہے. اب آپ کو آنا پڑے گا، آنا ہی پڑا سجنا، ظالم ہے دل کی لگی. تو یہ دل لگی نہیں ہے، یہ دل کی لگی ہے. آپ کے ساتھ ہر اداروں کی، آپ اداروں کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، ادارے کا دل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، وہ آپ کو بلائے بغیر اب چین سے نہیں بیٹھ رہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہے ان کو طلب کر لیا گیا ہے. 28 فروری کو کہا گیا ہے کہ جی کیونکہ اب آپ ان کو سماعت ہوئی آج بینکنگ کورٹ اسلام آباد میں. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی دیکھیے ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 28 تک مہلت دی ہے، تو آپ مہربانی کر لیں، آپ بھی ہمیں مہلت دے دیں. تو عدالت نے کہا ٹھیک ہے جی 28 فروری کو آ جائیں. تو عمران خان صاحب کو جانا پڑے گا. ویڈیو لنک کے ذریعے جانے کی عمران خان صاحب کی استدعا، درخواست، فرمائش، خواہش، لاڈ، پیار، جو بھی اس کو آپ نام دے دیں، وہ بینکنگ کورٹ نے بھی مسترد کر دی اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی مسترد کر دی. تو اب خان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جا کر ملزموں کے کٹہرے میں پیش ہو کر جرا کا سامنا کرے. خواجہ آصف صاحب کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، خواجہ آصف صاحب کے خلاف عمران خان صاحب نے وہ دائر اپنا کیا ہوا تھا، ہتک عزت کا دعویٰ عمران خان نے کیا ہوا تھا کہ جنہوں نے جھوٹ کہا ہے، بکواس کی ہے انہوں نے کہ جی میں نے کوئی شوکت خانم کے پیسے جو ہیں وہ میں نے کوئی اپنا انویسٹمنٹ کر کے وہ نقصان اٹھایا ہے، شوکت خانم چندے کے پیسے کوئی جوا شوا میں کھیلے. اس پر عمران خان صاحب نہیں جا رہے ہوتے تھے، اپنے ہی یعنی خود ہی مدعی تھے اور خود ہی نہیں پیش ہوتے تھے. تو فائنلی جب پیش ہوئے تو جرا میں وکیل نے ثابت کروا دیا عمران خان صاحب سے کہ جی ہاں میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ کئی سالوں کے بعد وہ 30 ملین ڈالرز جو ہیں وہ واپس کر دیے گئے تھے شوکت خانم کو. تو مطلب یہ کہ جب عمران خان صاحب عدالت کا سامنا کریں گے، جب وکیل عمران خان صاحب سے جرا کریں گے، تب عمران خان صاحب کو پتہ چل جائے گا اور سب کو پتہ چل جائے گا. تو بینکنگ کورٹ میں جب عمران خان صاحب سے جرا ہوگی، ان کے جو مالی معاملات کی، فارن فنڈنگ کے معاملات کی ایف آئی اے جب تفتیش کرے گا، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے فرا گوگی والا، میں وہ ایک بات مس کر گیا تھا کہ وہ سہیل ظفر چٹھا نے کہا کہ جی وہ ہم ایف آئی اے کو بھی بھیج رہے ہیں مقدمہ، ایف آئی اے دیکھے گی اس معاملے کو. تو اینٹی کرپشن سے ایف آئی اے زیادہ بڑھایا جا رہا ہے. تو جب عمران خان صاحب سے عدالتوں کے اندر جرا ہوگی، ایف آئی اے نیب عمران خان صاحب سے تفتیش اور تحقیق کریں گے، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس ڈیفینس ہوگا تو بچیں گے، نہیں ہوگا تو خواجہ آصف صاحب والے حتک عزت کے مقدمے کی طرح پھنسیں گے. ظاہر ثاقب نثار تو بیٹھے نہیں نا ہر کرسی پر عدالت میں کہ جو عمران خان صاحب کو اپنا جنرل فیض حمید اور جنرل مجاہد باجوہ صاحب کے کہنے پر صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری کر، وہ تو بیٹھے نہیں ہوئے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کو تو اس بار کر کے کھانی پڑنی ہے. لہٰذا وہ ہے پریشان عمران خان صاحب. تو انہوں نے جو ابھی تک جو سیاست کی ہوئی تھی ادارے کے کندھوں پر کی ہوئی تھی اداروں کے، اب وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ ادارے ان کو بچائیں. ایک ان کی پٹیشن ہے، اس پر میں تفصیلی بات اگلے ولاگ میں کروں گا. کچھ اور معاملات بھی ہیں. تحریک انصاف سندھ جو ہے، ان کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز جن کے استعفے منظور ہوئے تھے، اور 16 مارچ کو جن پر ضمنی انتخابات ہونے ہیں، وہ چلے گئے ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہمارے استعفے جو ہے جو منظوری کا نوٹیفیکیشن ہے وہ کل عدم کریں، کیونکہ اپنا لاہور ہائی کورٹ نے تو پنجاب کے ایم این ایز کے استعفے جو ہیں وہ تو ان کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے ہیں، لہٰذا یہ سہولت ہمیں بھی دیں. تو ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے.
کیونکہ عمران خان صاحب نے اب تک جو سیاست کی ہے اس میں کہیں بھی عمران خان صاحب کو کامیابی نہیں ملی، اور یہ بات میں پہلے دن سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سیاسی چالیں کچھ بھی نہیں ہے، زیرو 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 زیرو، بلکہ اب تو منفی جا رہا ہے معاملہ عمران خان صاحب کے لیے، نیگیٹو میں جا رہا ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کو اپنی جو پرانی پوزیشن ہے اس پر جانے کے لیے ان اداروں کا سہارا چاہیے جو ادارے عمران خان صاحب کو کندھوں پر لا کر جنہوں نے قوم کے اوپر مسلط کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں وہ ادارے عمران خان صاحب کو وہ سہارا دیتے ہیں یا نہیں دیتے، سب سے بڑا سوال ہے۔ اگلے ولاگ میں اس پر مزید تفصیل سے بات کریں گے، یہ جو استعفوں کا معاملہ ہے اور باقی کچھ چیزیں ہوں گی تو ان پر بات کریں گے۔ فی الحال تو یہ ہے کہ موسم گرم ہو چکا ہوا ہے، یہ موسم صرف سورج گرم نہیں کر رہا، سیاست بھی گرم کر رہی ہے، اور اب کے جو موسم گرم ہو رہی ہے اس کی تپش عمران خان صاحب کو ابھی سے محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔